نماز پڑھتے ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ذہن میں خیال آیا کہ لوگ مجھے نمازی کہے، اتنا اگر خیال دماغ میں آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے عبادت تو تو میری کرتا ہے، لیکن دل میں خیال کیا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے روزے دار کہے، لوگ مجھے اچھا کہے، تو لے جو تو عبادت تو نے کی اب تیرے ہی چہرے پہ مار دیتا ہوں، تیری عبادت برباد ہو گئی۔ اس لیے کہ ریا کا مسئلہ آ گیا، دکھاوے کا مسئلہ آ گیا۔ جس عبادت میں دکھانے کی بات آتی ہے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تو اس عبادت کو قبول فرماتا ہے جو عبادت صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ بہت ساری بات عبادت کے اندر آتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ مجھے نمازی کہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہے۔ کچھ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کو اچھا کہے، ہم کو اچھا کہے۔ آج براتیوں میں کیا ہوتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے 5 دن کے بعد 6 دن کا راشن موجود نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر نہیں ہے، ایک تلہ بلڈنگ کے علاوہ دوسرا تلہ بلڈنگ نہیں ہے، ایک روم کے علاوہ دوسرا روم نہیں ہے، لیکن براتیوں میں 25,000 کا ڈی جے کرے گا، 40,000 میں ناچنے والے کو بلائے گا، 10,000 میں پٹاخہ لے گا اور خوب دکھائے گا لوگوں کو کہ دیکھ میری بارات ہے، لیکن دیکھ میری بارات ہے۔ خوب شان و شوکت کے ساتھ جہاں 2 اسکارپیو سے کام چل سکتا تھا وہاں 25 کیا ہے۔ میرے دوستو یہ جو فضول خرچ کیا ہے اس کا بھی گناہ ہے، اور جو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا ہے اس کا کوئی فائدہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ عمل کل جو ہے قہر بن کے سامنے آئے گا اور میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ براتیوں میں 1000 براتی کو اگر لیجئے گا آپ تو اس میں 1-2 براتی ایسے ہوں گے جو اللہ و رسول کی محبت میں نکلا ہے، باقی 10,999 براتی والے لوگ اسی کام کو کرتے ہیں دکھاوے کے چکر میں۔ گھر میں جو ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج موجود نہیں ہے، لیکن 20,000 کا پٹاخہ باراتی میں پھوڑتا ہے۔ گھر میں ایک روم کے علاوہ دوسرا روم نظر نہیں آتا ہے، لیکن ناچنے والے کو باہر سے بلایا ہے، ڈی جے والے کو باہر سے بلایا ہے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے دیکھ میری باراتی اتنی شان سے نکلی ہے۔ میرے دوستو جتنا کام آپ دکھاوے کے لیے کیجئے گا ہر کام کے بدلے میں وہاں عذاب ہوگا اور ہر عمل کو بیکار کر دیا جائے گا۔ عمل تو وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی وہ عمل ہے جسے دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، جسے لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو بر ثابت کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو صرف اللہ و رسول کی محبت میں کیا جائے۔ آج شادیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کل کی تاریخ میں لوگ شادیوں میں اپنی بارات میں نمازی حضرات کو شامل کرتے تھے، پرہیزگار لوگوں کو لے کے جاتے تھے، اور لڑکے کے باپ کا گانا ہوتا تھا میں ایسے لوگوں کو بارات میں شامل کروں گا جو میرے گھر سے چلے اور لڑکی والے کے گھر تک پہنچے، بیچ میں درود و سلام پڑھتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، تاکہ ان کے پڑھنے کی برکت سے دولہا دلہن کی زندگی میں برکت شامل ہو جائے، ان کا نکاح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن آج کے دور میں نمازیوں کا پتہ نہیں ہے، جتنے برات ہے سارے لوگ اس میں زیادہ تر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تاڑی پینے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ ناچنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس براتی میں شامل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں شادی سے برکت نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ اور چلا ہے کہ لوگ شادی کر کے دلہن گھر لاتے ہیں، اب دلہن گھر لایا 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ کے بعد، 5 مہینہ کے بعد اگر گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ
نہ کرے کہ ہو، اگر ہو جاتا ہے یا کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے یا روزی روزگار نہیں چلتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ شادی کر کے جب سے میں آیا ہوں پریشان ہو گیا ہوں، ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے کہ گھر سے برکت چلی گئی ہے، ایسی لڑکی کو گھر میں لے کے آیا ہوں کہ گھر میں حادثہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی کان کھول کے سن لو، اس لڑکی کے وجہ سے حادثہ نہیں ہوتا ہے، اس لڑکی کے وجہ سے برکت ختم نہیں ہوئی ہے، برکت تو اس وجہ سے ختم ہوئی ہے کہ تم نے جو شادی میں داری پینے والے کو، ناچنے والے کو، ڈی جے بجانے والے کو، پٹاخہ پھوڑنے والے کو، ان فضول لوگوں کو جو شامل کیا تھا اور ان فضول کاموں کو جو کیا ہے، اسی کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت چلی گئی ہے۔ کسی انسان کی وجہ سے کسی کی برکت نہیں جاتی ہے۔ شادی میں ڈی جے بجانا، ڈی جے میں کیا بجتا ہے؟ گانا بجتا ہے، آرا ہلے، چھپرا ہلے، بلیا ہلے، اور 10 دن کے بعد شادی کے اس کا پورا خاندان ہلتا ہے۔ کسی کا بیٹا بیمار، کسی کی بہو بیمار، کسی کو بھوت پکڑا، کسی کو چڑیل پکڑا، کسی کو کیا ہوا۔ اب بدنام کرتے ہیں پڑوسیوں کو کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں کیا کوئی۔ جہاں سے بارات نکلتی ہے ڈی جے بجاتے ہوئے، وہاں سے لے کے پہنچنے تک، پہنچنے سے لے کے واپس آنے تک، راستے میں جتنے بھوت، شیطان، چڑیل، یہ سب سامان، یہ سب عیبیں ملتی ہے، یہ سب شے ہے، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر کسی کے بیٹا کو پکڑتا ہے، کسی کی بیٹی کو پکڑتا ہے، واپس آتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بارات میں شامل تھا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ خالی تم ہی کو کیوں کرتا، مجھے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایسا ویسا کوئی اگل بگل کے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے جو حرکت کی ہے اس کا سزا مل رہا ہے۔ کسی دلہن کی وجہ سے کسی کے گھر کی برکت نہیں جاتی ہے۔ آپ نے جو ڈی جے بجایا ہے نا گانا، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، اب گھر سے برکت چلی گئی۔ شادی میں ڈی جے بجانا حرام، آتش بازی کرنا حرام، پٹاخہ چھوڑنا حرام، ناچ نچوانا حرام۔ اتنے سارے کاموں کو پھر کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ برکت ہوگی گھر میں، تو اس سے بڑا گدھا دنیا میں کون ہے؟ ارے جا فجر کی نماز اگر چھوڑ دے انسان تو اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اور جس گھر میں فجر کی نماز چھوڑنے والے لوگ، جس گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہیں، اس گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ تو جہاں اتنے سارے حرام کام کریں گے وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو برکت دلہن کے وجہ سے نہیں، آپ کی حرکت کی وجہ سے گئی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ و رسول راضی ہو تو شادی اسلام کے طریقے پر ڈھنگ میں کیجیے، انسان کے طریقے پر، جانور کے طریقے پر کیجیے گا، دولت تو دنیا میں کما لیجیے گا، یہی دولت کل قیامت کے دن وبال بن کے سامنے آئے گا۔ پھر ہر ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اتنی دولت دی تھی، کتنا حرام میں خرچ کیا ہے، کتنا حلال میں خرچ کیا، کیا حساب دیجیے گا؟